بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء من الرعاف۔ رعاف کہتے ہیں نقصیر کے ٹوٹنے کو، جو ناک سے خون بہہ کر نکلنے لگتا ہے، ناک پر شدید طریقے اور سخت طریقے سے کسی چیز کے لگ جانے سے، یا گرمی اور دماغی گرمی کی وجہ سے جو ناک سے خون آنے لگتا ہے، اس کو عربی میں رعاف کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں نقصیر کا ٹوٹ جانا، نقصیر سے خون کا بہنا۔ تو اگر ناک سے خون بہہ نکلا تو کیا اس کی وجہ سے انسان پر وضو کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ یعنی نقصیر سے بہنے والا خون ناقض وضو ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک صرف ما خرجہ من السبیلین، پیشاب اور خانے کی جگہ سے جو گندگی نکلے وہی ان کے نزدیک ناقض وضو ہے۔ باقی بدن کے کسی اور حصے سے خون نکلا یا پیپ نکلا یا انسان کو الٹی وغیرہ آئی تو یہ چیزیں ان کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے۔ تو اگر نقصیر سے خون بہہ نکلا تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح امام مالک علیہ رحمہ وہ بھی صرف ما خرجہ من السبیلین، یعنی پیشاب اور پخانے کے مقام سے جو گندگی نکلے اسی کو ناقض وضو مانتے ہیں۔ سبیلین کے علاوہ حصہ بدن سے اگر کچھ رطوبت گندگی نکلتی ہے تو وہ ان کے نزدیک بھی ناقص وضو نہیں ہے، بلکہ وہ تو سبیلین سے نکلنے والی چیزوں میں بھی تفریق کرتے ہیں، معتاد اور غیر معتاد کی۔ وہ کہتے ہیں کہ سبیلین سے جو گندگی نکلی ہے اگر اس کا نکلنا عادتاً ہوتا ہے، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، حیض و نفاس ہے نا، پخانے کے مقام سے ریح کا خروج وغیرہ ہے، جو چیز عادتاً نکلتی ہیں تو کہتے ہیں وہی صرف ناقض وضو ہیں، اور جس کا خروج عادی طور پر نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ہو گیا تو وہ چیز ناقض وضو نہیں ہے، جیسے کہ پیچھے کے مقام سے کیڑے کا نکلنا، یا آگے کے مقام سے پتھری کا نکلنا، یا آگے کے مقام سے ریح کا خروج ہونا وغیرہ، تو وہ ان کو ناقض وضو نہیں مانتے ہیں۔ احناف کے نزدیک سبیلین سے جو چیز نکلے، چاہے اس کا نکلنا عادی طور پر ہو یا غیر عادی طور پر ہو، وہ مطلقاً ناقض وضو ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سبیلین کے علاوہ جو اور حصہ بدن ہے اس سے اگر کوئی گندگی رطوبت نکلی اور وہ اتنی ہے کہ بہنے کی صلاحیت اس میں ہے تو وہ بھی ناقض وضو ہے۔ لہذا نقصیر سے نکلنے والا جو بہتا خون ہے وہ ہمارے نزدیک ناقض وضو ہے۔ نقصیر سے اگر خون بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام محمد علی رحمت و رضوان یہاں پر جو احادیث پیش کر رہے ہیں ان سے ایک تو یہی مسئلہ ثابت ہوگا کہ نقصیر کا خون بھی ناقض وضو ہے، اور دوسرا مسئلہ یہاں بنا کا ہے۔ بنا کیا ہے؟ بنا یہ ہے کہ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اب نماز پڑھتے پڑھتے اس کو حدث لاحق ہو گیا، مثلا ریح کا خروج ہو گیا، یا اس کے نقصیر سے خون بہ نکلا، یا کسی اور جگہ سے پیپ وغیرہ بہ نکلا، تو اب اس سے اس کا وضو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ جہاں سے نماز پڑھ رہا تھا وہیں سے نماز چھوڑ کر چلا جائے، اور نماز کی جگہ سے سب سے قریب میں جہاں پانی مل سکے طہارت کا وہاں جائے، اس چیز کو صاف کرے، وضو کرے، اور واپس آ کر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کر دے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ بیچ میں
کوئی اجنبی کلام نہ کرے، یعنی کوئی بات نہ کرے بیچ میں. اگر اس نے بات کی تو پھر بنا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی جو نماز چھوڑی گئی ہے وہیں سے شروع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جا کے اس کو اثر نو شروع کرنا پڑے گی. اسی طرح اگر قریب میں پانی ہوتے ہوئے چھوڑ کر دور کے پانی سے وضو کرنے چلا گیا تب بھی بنا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح اگر وضو کرنے میں اس نے ضرورت سے زیادہ، حاجت سے زیادہ وقت لگایا، وہاں بلا وجہ کھڑا رہا یا بلا وجہ وہاں وقت ضائع کرتا رہا، تب بھی بنا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو جو بنا کے شرائط ہیں جب وہ پائے جائیں گے تو اس کو بنا کی اجازت ہے کہ اس پر بنا کر لیں. جس صورت میں بنا کی اجازت ہے اس صورت میں بھی افضل اور بہتر یہی ہے کہ نماز اثر نو پڑھ لے. تو یہاں بنا کا بھی مسئلہ یہاں ذکر کریں گے. حضرت پہلی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل سے متعلق ہے کہ آپ نماز میں ہوتے اور کبھی آپ کی نقصی ٹوٹ جاتی تو آپ واپس پھر جاتے اور وضو کر کے آتے، کلام بیچ میں کوئی نہیں کرتے اور اپنی نماز پر بنا کر لیتے. اس حدیث سے بنا کا جواز بھی سمجھ میں آتا ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نقصیر کا خون ناقض وضو ہے. اس لیے کہ اگر وہ ناقض وضو نہیں ہوتا تو پھر نقصیر کے ٹوٹنے سے وضو انسان کا ٹوٹتا ہی نہیں. جب وضو نہیں ٹوٹا تو پھر نماز کو چھوڑ کر جانے کی حاجت نہیں تھی، اور بلا حاجت اگر کوئی نماز سے پھر گیا تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، اور جب نماز فاسد ہو گئی تو اس پر بنا نہیں کی جا سکتی، جبکہ اس میں معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بنا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ نقصیر کا خون ان کے نزدیک ناقض وضو تھا، وضو ٹوٹ جاتا تھا، حاجت متحقق ہوتی تھی، شرعی دائرے میں جا کر وضو کر کے آتے تھے اور پھر بنا کر لیتے تھے. تو یہ حدیث ہمارے موقف کے مطابق ہے. دیکھیں حدیث، دیکھیے باب، دیکھیے باب الوضوء من الرعاف، نقصیر کے خون کی وجہ سے وضو کرنے کا بیان. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا رعف رجع فتوضا ولم يتكلم ثم رجع فبنى على ما صلى. امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافع نے روایت کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ انہو کانا، کہ آپ کی جب نقصیر ٹوٹ جاتی، رجع تو آپ پھر جاتے، کس سے؟ نماز سے. فتوضا تو آپ وضو کرتے، ولم یتکلم اور اس درمیان کسی سے کلام نہ کرتے، ثم رجع پھر واپس جاتے اپنی جگہ، فبنا بنا علی ما صلی تو جتنی نماز پڑھی تھی اسی پر بنا کر لیتے. وخبرنا مالک حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط انه راى سعيد بن المسيب رعاف وهو يصلي فاتى حجرة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضا ثم رجع فبنى على ما قد صلى. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن عبداللہ ابن قسیط نے کہ انہوں نے حضرت سعید ابن مسیب کو دیکھا. یہ حضرت سعید ابن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر جو 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں نظر بند آپ کو رکھا گیا تھا، اور کئی دن مسجد نبوی شریف میں نماز کی جماعت بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت سعید ابن مسیب نے اس وقت اپنے آپ کو پاگل بنا لیا تھا، اور آپ مسجد شریف میں رہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ پاگل ہے. تو اس وقت ان کو اندر پتہ نہیں لگ پاتا تھا کہ اب کون سی نماز کا وقت ہے، کیونکہ سورج وغیرہ دیکھ نہیں پا رہے تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں روضہ شریف ہے، حجرہ عائشہ جو متصل ہے مسجد سے، کہتے ہیں وہاں سے مجھے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی کہ سرکار اذان دے کر نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں اس کے مطابق میں اپنی نمازیں پڑھتا تھا. یہ اتنے جلیل القدر تابعی ہیں. حضرت یزید ابن عبداللہ ابن قسیط سے مروی ہے کہ انہوں نے سعید ابن مسیب کو دیکھا کہ رعافہ ان کی نقصیر ٹوٹ گئی، وہ یصلی اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. فاتح حجرتا ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر آئے، فاوتیا بوضوء، تو انہیں وضو کا پانی دیا گیا، فتوضا، تو انہیں وضو کر لیا۔ اب یہ ام المومنین کے حجرے پر کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد کی جانب سے سب سے قریب تھا جہاں پانی میسر آ سکتا تھا، کیونکہ بنا کے شرائط میں سے یہ کہ جہاں سب سے قریب جگہ میں پانی مل سکے وہیں جانا لازم ہے، اس کو چھوڑ کر اگر دوسری دور کی جگہ جاتا ہے تو بنا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ ام المومنین کے حجرے پر آئے۔ فوتیا بوضوء، تو انہیں وضو کا پانی دیا گیا، فتوضا، تو انہوں نے وضو کیا، ثم رجع، پھر وہ اپنی جگہ پلٹ گئے، فبنا علی ما قد صلی، اور انہوں نے اسی پر بنا کر لی جتنی نماز پڑھ چکے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب انه سئل عن الذي يرعف فيكثر عليه الدم كيف يصلي۔ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، روایت کر کے سعید ابن مسیب سے، کہ ان سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جس کی نقصیر ٹوٹ گئی، فیکثر علیہ دم، اور اس پر کثرت سے خون بہنے لگا، کیف یصلی، وہ کیسے نماز پڑھے؟ تو قال یومی ایمام براسی فی الصلاۃ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز میں اپنے سر سے اشارہ کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کی نقصیر بہت بہتی ہے، اگر وہ رکوع میں سر جھکائے یا سجدے میں سر جھکائے تو نقصیر کا خون بہنے لگتا ہے، اور اگر اپنے سر کو اٹھائے رکھے، ہلکا سا اشارہ خالی کر دے رکوع سجود کا، تو نقصیر کا خون نہیں بہتا ہے، ایسی کیفیت ہے کسی کی۔ تو اس حدیث میں اس کے نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص سر کے اشارے سے نماز پڑھے، کیونکہ نماز میں طہارت لازم ہے نا، اگر رکوع کر کے سجدہ کر کے پڑھ رہا ہے تو طہارت جا رہی ہے، اور اشارہ کر رہا ہے صرف رکوع اور سجدے کا تو طہارت باقی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں اشارے ہی سے پڑھے، رکوع سجود نہ کرے، کیونکہ رکوع سجود کا اشارہ کرنا یہ رکوع سجود کا بدل ہے۔ تو فرمایا کہ قال یومی امام براسی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سر سے اشارہ کرے فی الصلاۃ، نماز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص شخص کے بارے میں جس کی کیفیت ابھی میں نے بتائی، سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن ابن مجبر ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن الخطاب انه راى سالم ابن عبد الله ابن عمر يدخل اصبعه في انفه او اصبعه ثم يخرجها وفيها شيء من دمه فيفتله ثم يصلي ولا يتوضا۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن مجبر ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن خطاب نے، کہ انہوں نے یعنی عبد الرحمن ابن مجبر نے دیکھا سالم ابن عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، کیا دیکھا؟ یدخل اصبعہ فی انفی، کہ انہوں نے اپنی ایک انگلی اپنے ناک میں داخل کی، اور اصبعیہ، یہ دو انگلیاں ناک میں داخل کی، دونوں نتنوں میں، ثم یخرجها، پھر اس انگلی کو نکالا، ففیہا شیء من دم، اور اس میں اس حال میں کہ اس انگلی پر کچھ خون لگا ہوا تھا، فیفترہ، تو انہوں نے اس کو جھاڑ دیا، ثم یصلی، پھر انہوں نے وضو کی، وہ نماز پڑھی، ولا یتوضا، اور وضو نہیں کیا۔ یعنی بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ ناک میں انگلی ڈالی تو اس انگلی پر کچھ خون لگ کر آیا، تو انہوں نے اسے ایسے ہی جھاڑ دیا اور پھر وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی۔ اس سلسلے میں امام شافعی اور امام مالک کا موقف تو بالکل ظاہر ہے، کیونکہ وہ غیر سبیلین سے نکلنے والی رطوبت کو ناپاک مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو ناقض وضو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان پر تو اس حدیث سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ البتہ اس حدیث کے ظاہر سے کوئی ہم پر اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ تو غیر سبیلین سے نکلنے والی رطوبات جو بہنے کے لائق ہو ان کو بھی ناقض وضو مانتے ہیں، نقصیر کے ناک کے خون کو بھی ناقض وضو مانتے ہیں، تو یہاں تو صاف ہے کہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر نے ناک میں انگلی ڈالی اور اس میں خون تھا، پھر انہوں نے خالی جھاڑ دیا، پھر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ نقصیر کا خون ناقض وضو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناک میں انگلی ڈالنے سے جو کئی بار سرخ رطوبت آ جاتی ہے،
مسور کے دانے کی طرح جو جمع ہوا خون آ جاتا ہے انگلی پر، تو وہ ہمارے نزدیک بھی ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا قلیل ہوتا ہے جس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے نا، اور اتنا قلیل خون جو بہنے کے لائق نہ ہو وہ نہ ناپاک ہے اور نہ ناقض وضو ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو ایسے ہی جھڑک کر جو بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، تو یہ ہمارے موقف اور مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارے موقف اور مذہب کے یہ موافق ہے اور ہمارے لیے یہ دلیل ہے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، اس سب کو ہم لیتے ہیں، وَبِهَذَا كُلِّهِ، اس سب کو ہم لیتے ہیں، مطلب یعنی جتنا جو پیچھے 3 حدیثیں گزری، 4 حدیثیں، ان چاروں حدیثوں میں جو احکام ثابت ہوئے ان تمام احکام کو ہم لیتے ہیں اور ان کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ، امام محمد علیہ رحمٰن نے فرمایا اور ہم ان سب احکام کو لیتے ہیں۔ فاما الرواف، رہا نقصیر کا خون، فان مالک ابن انس، تو حضرت امام مالک ابن انس کانا لا یاخذ بذلک، وہ اس کو نہیں لیتے ہیں، یعنی وہ اسے ناقض وضو نہیں مانتے ہیں۔ ویرا انه اذا رعف الرجل في صلاته ان يغسل الدم ويستقبل الصلاة، ان کی رائے یہ ہے کہ جب مرد کو نماز میں نقصی ٹوٹ جائے، ان یغسل الدم، کہ وہ خون کو دھو لے، ویستقبل النماز، اور السرنو، نماز پڑھ لے، یعنی وہ اس کو ناقض وضو تو نہیں مانتے ہیں، نہ اسے ناپاک مانتے ہیں، لیکن اس کو دھونے کا حکم دیتے ہیں کہ خون کو دھو دے، اور اس کے بعد وہ بنا کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آ کر ادسر نو نماز پڑھے۔ یہ امام مالک کا موقف ہے۔ واما ابو حنیفہ فانہ یقول بما روى مالک عن ابن عمرو عن سعید ابن المسیب انه ينصرف فيتوضا ثم يبني على ما صلى ان لم يتكلم وهو قولنا۔ اور رہے امام اعظم ابو حنیفہ، تو آپ فرماتے ہیں اس کے مطابق جو امام مالک نے روایت کیا ہے ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے کہ انہو ینصرف، کہ وہ نماز سے پھر گئے، ثم فیتوضا، پھر انہوں نے وضو کیا، پھر انہوں نے بنا کر لی اسی پر جتنی نماز پہلے پڑھ چکے تھے، الا لم یتکلم، اگر انہوں نے کلام نہ کیا، یعنی سعید ابن مسیب نے فرمایا وہ ینصرف، کہ جس کی نقصی ٹوٹ جائے وہ نماز سے پھر جائے، پھر وضو کرے، پھر جو نماز پڑھ چکا اسی پر بنا کر لے اگر اس نے کلام نہ کیا ہو۔ یہ جو سعید ابن مسیب کی روایت ہے، اسی کے مطابق امام اعظم کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُنَا، امام محمد فرماتے ہیں اور یہی ہمارا بھی قول ہے، وَهُوَ قَوْلُنَا، اور یہی قول ہمارا بھی ہے کہ وہ وضو کرنا اس پر لازم ہوگا اور بنا کی اس کو اجازت ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ الرُّعَافُ عَلَى الرَّجُلِ فَكَانَ إِنْ أَوْمَى بِرَأْسِهِ إِيمَانًا لَمْ يَرْعُفْ وَإِنْ سَجَدَ رَعَفَ أَوْمَى بِرَأْسِهِ إِيمَانًا وَأَجْزَاهُ وَإِنْ كَانَ يَرْفُ كُلَّ حَالٍ سَجَدَ۔ اور رہا یہ کہ جب نقصیر کا خون زیادہ بہتا ہو علی الرجلی، مرد پر، یعنی مرد کی نقصیر کا خون بہت زیادہ بہتا ہو، اور فَإِنْ كَانَ، تو اگر حال یہ ہو، ان اوما براسی ایمان، کہ اگر وہ سر سے سجدہ کرے، لم یعرف، تو خون نہیں بہے گا، تو فَإِنْ كَانَ اوما براسی، تو حال یہ ہو کہ اگر وہ سر سے اشارہ کرے سجدے کا، لم یعرف، تو خون نہیں بہے گا، نقصیر نہیں بہے گی، وہیں سجدہ رافع، اور اگر سجدہ کرے باقاعدہ تو نقصیر بہے گی، یہ حالت ہو جائے تو فرماتے ہیں اوما براسی ایمان، تو اس صورت میں وہ سر سے صرف اشارہ کرے رکوع اور سجدے کا، وہ اجزاہ، اور یہی اس کو کافی ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ يَرْعَفُ كُلَّ حَالٍ، اور اگر ہر حال میں نقصیر کا خون بہ رہا ہو، یعنی سجدہ کر رہا ہے باقاعدہ تب بھی، اور سر سے اشارہ کر رہا ہے تب بھی، ہر حال میں بہ رہا ہے، تو سجدہ، تو وہ سجدہ کرے اور رکوع کرے، مکمل باقاعدہ نماز پڑھے، اور خون بہ رہا ہے تو اسے بہنے دے،
اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ واما اذا دخل الرجل اصبعه في انفه فخرج عليها شيء من دم فهذا لا وضوء فيه لانه غير سائل ولا قاطر۔ اور رہی یہ صورت کہ جب آدمی نے اپنی انگلی کو اپنی ناک میں داخل کیا تو اس پر اس نے کچھ خون نکال لیا، کچھ خون نکل کے آیا، فہذا لا وضوء فيه، تو یہ ایسا خون ہے جس میں وضو نہیں ہے، یعنی وضو واجب نہیں ہے، لأنه غیر سائل، اس لیے کہ یہ نہ بہنے والا ہے، ولا قاطر، اور نہ ٹپکنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ فِي الدَّمِ مِمَّا سَالَ أَوْ قَطَرَ، وضو تو صرف اس خون میں ہے جو بہے یا ٹپکے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، اور یہی امام اعظم کا قول ہے۔ تو امام محمد نے یہاں پورے جو مسائل پچھلے کی احادیث سے سمجھ میں آ رہے تھے سب واضح کر دیے کہ ناک میں انگلی ڈالنے سے جو نکلا وہ چونکہ بہتا خون نہیں ہے، اس لیے اس میں وضو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وضو واجب ہے بہنے اور ٹپکنے والے خون میں۔ نقصیر کا خون اگر اشارہ کرنے سے نہیں بہہ رہا ہے تو اشارہ کر کے نماز پڑھے، اور اگر ہر حال میں بہہ رہا ہے تو باقاعدہ سجدہ اور رکوع کر کے نماز پڑھے، جیسے کہ پیچھے سعید ابن مسیب کی حدیث میں یہ گزرا ہے۔ تو یہ ہمارا مذہب حنفی ہے ان تمام مسائل میں، کہ ہمارا نقصیر کا خون ناقض وضو ہے، بنا جائز ہے، نقصیر زیادہ بہے تو اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ہر حال میں بہے تو بہرحال سجدہ کرنا لازم ہے، ناک میں ہلکے پھلکا خون انگلی پر آیا جو بہنے کے قابل نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، بہنے کے قابل ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جو پورے مسائل ہیں ہمارے وہ سب امام محمد علیہ رحمٰ نے ان احادیث کی روشنی میں یہاں اپنے موقف کے طور پر ذکر فرما دیا ہے۔